ہم اگر اس کی ڈیوٹی ادا نہیں کریں گے، جو اس نے چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں ہم فرض ادا نہیں کریں گے تو وہ خالق وہ مالک ہم سے ناراض ہوگا۔ جیسے ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہم نے ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جانا ہے، اگر لیٹ ہوئے تو تنخواہ کٹ جائے گی، اگر لیٹ ہوئے تو مالک جو ہے وہ کام سے نکال دے گا، نوکری ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کی ہمیں پرواہ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہم نے نماز فجر چھوڑ دی تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا، ہم نے ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی تو ہمارا مالک جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، جس نے ہمیں یہ سانسیں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں مال عطا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، وہ ہم سے ناراض ہوگا۔ یہ ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ نماز فجر گزرتی ہے، گزر جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ظہر جاتی ہے، عصر مغرب عشاء جاتی ہے، چلی جائے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ تو سامعین محترم، نماز اللہ رب العزت نے یہ ایسی عبادت رکھی ہے کہ جب انسان اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر اپنی ناک زمین کے ساتھ لگا کر کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر میری عظمت بلند کر رہا ہے، میری عظمت اور میری شان کو بلند کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان خوش ہوگا۔ رب خوش ہوا، اللہ کا حبیب خوش ہوا تو پھر وہ راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اگر شیطان کو ہم خوش کرتے رہے تو یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، میرے لیے دعا کریں، لہذا آپ میرے لیے اللہ رب العزت سے معافی کی دعا کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ آپ نے گناہ کیا کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے گناہ یہ کیا ہے کہ میں نے پہلے زنا کیا، زنا کے اندر جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب زنا بھی کبیرہ گناہ، قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، غصہ آ گیا، کہنے لگے میری بارگاہ سے دور ہو جا، مجھ سے دور چلی جا، کہیں یہ نہ ہو تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر بھی نازل ہو جائے۔ اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، میرے پیغمبر کو یہ پیغام سنا کر آؤ کہ اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ گناہگار، زانی اور قاتل عورت سے بھی زیادہ گناہگار ہم آدمی آپ کو نہ بتا دیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت کا سلام پیش کیا، حکم بیان کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یا اللہ اس زانی اور اس بدکار عورت سے زیادہ کون برا ہو سکتا ہے، زیادہ کون گناہگار ہے؟ تو اللہ رب العزت پیغام تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے جو بے نمازی ہے وہ اس زانی اور قاتل عورت سے بھی برا ہے، زانی اور قاتل عورت سے بھی برا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں لڑکا جو ہے یہ بدکاری کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ سلام نہیں لیتے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ خراب ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ نہ رہنا، یہ غلط ہے، یہ غلط کام کرتا ہے۔ تو سامعین محترم بتاؤ کہ نمازی جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ مسجد تک جا بھی سکتا ہے، اس کے پاس ہر سہولت بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو بتائیے
کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے کہ وہ زانی اور قاتل عورت سے بھی برا ہے، تو بتائیے ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ کر۔ پھر ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ یار ہمارا حشر جو ہے نا یہ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو ہمارا حشر۔ تو سامعین محترم، جو نماز پڑھتا ہے اس کا حشر نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، جو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کا حشر نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ 3واں پارہ سورۃ ماؤن ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ نماز کے بارے میں کتنی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ سامعین محترم، ایک وادی غی ہے، وادی غی وہ چیز ہے، ایک وادی غی ہے، ایک ویل ہے، یہ 2 وادیاں ہیں۔ یہ جب جہنم کی آگ بجھنے پہ آتی ہے نا، جیسے ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں، جب وہ بجھنے لگتی ہے ہم پھونک مارتے ہیں، وہ دوبارہ بھڑکتی ہے، ایسے ہی یہ وادیاں ہیں، یہ جہنم کے نیچے ہیں، جہنم کی آگ کے نیچے ہیں۔ جب آگ بجھنے لگتی ہے تو ان کو دوبارہ ان کا منہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ دوبارہ بھڑکنے لگتی ہے۔ فرمایا ان وادیوں میں ان کو رکھا جائے گا جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو سامعین محترم، جو بے نمازی ہیں اس کا حشر قارون، فرعون، شداد، حامان، یہ جو بڑے بڑے لعین گزرے ہیں، نمرود جیسے بڑے بڑے لعین جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ پھر کتنا برا حشر ہوگا ہمارا۔ تو سامعین محترم، صرف یہی پیغام ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کب چلے جانا ہے، اس دنیا سے کس وقت ہم نے رخصت ہو جانا ہے۔ آنے کا پتہ ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کا نہیں پتہ۔ دادا بیٹھا ہے، پوتا جا رہا ہے، باپ بیٹھا ہے، بیٹا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یہ اس کا فرض ہے، فرض ادا نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہوگا۔ اور فجر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، آج ہر ایک بندہ جو ہے وہ رزق کی یہ کہتا ہے کہ میرا رزق میں برکت نہیں، سیلری آتی ہے پتہ نہیں چلتا کہاں چلی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، جو فجر کا وقت ہے نا، فجر کا وقت، اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو تھالوں میں رزق دے کر کہتا ہے جاؤ میرے بندوں میں تقسیم کر کے آؤ۔ وہ کن میں تقسیم کرتے ہیں؟ جو نماز کی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ان میں وہ رزق تقسیم کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، بے رزق میں بے برکتی کا سبب تو ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، تو ہم نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں، اس کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور آقا کریم کی سنت مبارکہ پر زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔